آج شام کہیں نہ جائے اور گھر پر ہی رہے، وہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا سر، ہم شام کو یہاں سے چلے چلیں گے، میرے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سورج غروب ہونے کے بعد یہاں تمہارے دفتر میں آ جاؤں گا، یہیں سے جیکب کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اب میں جاتا ہوں، مجھے کچھ اور ضروری کام بھی کرنے ہیں۔ کیلاش چندر مجھے چھوڑنے دفتر کے دروازے تک آیا، میں شام کو آنے کا کہہ کر وہاں سے چل پڑا۔ میری یہ مہم بھی مکمل طور پر بخیر و خوبی انجام کو پہنچ گئی تھی۔ وہاں سے میں نے ایک ویگن پکڑی اور اسلام آباد پہنچ گیا۔ میں راولپنڈی میں رہ کر پولیس کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا، اسلام آباد کے ایک چھوٹے سے ریستوران میں آ کر بیٹھ گیا، وہاں چائے پی، کچھ وقت گزارا، قریب ہی ایک چھوٹا سا باغ تھا، کچھ وقت وہاں بیٹھا رہا، دوپہر کو اسی ریستوران میں کھانا کھایا، شام تک اسی ریستوران میں رہا۔ جب سورج غروب ہوا تو ویگن میں سوار ہوا اور سیدھا کیلاش چندر کے آفس میں آ گیا۔ وہ میرا انتظار کر رہا تھا، کہنے لگا سر میں نے جیکب کو اطلاع پہنچا دی تھی، وہ گھر پر ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، تو پھر چلو۔ کیلاش چندر کے پاس پرانے ماڈل کی ایک فیٹ کار تھی، وہ خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ راولپنڈی شہر سے نکلے تو شام کا اندھیرا ہو چکا تھا۔ جیکب کا مکان ایک دور افتادہ بستی میں تھا، وہ اپنے مکان کی بیٹھک میں بیٹھا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے گہری نگاہ سے جیکب کو دیکھا، دبلا پتلا سانولے رنگ کا آدمی تھا، شکل ہی سے بڑا عیار لگ رہا تھا۔ کیلاش چندر نے میرا تعارف کرایا تو اس نے غیر ارادی طور پر دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے سلام کیا، ہم مونڈھوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے اس سے یوں ہی سوال و جواب شروع کر دیے۔ پہلے تو وہ گھبرایا ہوا تھا، پھر ذرا اس نے اپنے اندر اعتماد پیدا کیا اور میرے سوالوں کا جواب سوچ سمجھ کر دینے لگا۔ میں نے اس کی خوب سرزنش کی کہ وہ پرانی اور غلط رپورٹیں فراہم کرتا ہے۔ اس نے بہت وضاحتیں دی کہ اس کے ذرائع محدود ہیں، اسے زیادہ فنڈ مہیا کیے جائیں۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں یہ معلوم کر لیا کہ وہ اکیلا ہی کام کرتا ہے، اس جاسوسی میں کوئی دوسرا اس کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ میں نے پوچھ گچھ میں کافی دیر کر دی، میں چاہتا تھا کہ رات جتنی گزر سکتی ہے گزر جائے۔ رات کے 10 بجے ہم نے کھانا کھایا، اس کے بعد میں نے جیکب سے کہا تمہیں ہمارے ساتھ پنڈی چلنا ہوگا، میں تمہارا اور کیلاش کا تعارف کرنل چڈا سے کروانا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے فنڈ میں اضافے کی بات کی جا سکے۔ کیلاش اور جیکب دونوں فنڈ میں اضافے کا سن کر خوش ہو گئے، کیونکہ 11 بجے رات ہم گاڑی میں بیٹھ کر واپس پنڈی کی طرف چل پڑے۔ میں نے ساری اسکیم پہلے ہی سوچ لی تھی، میرے پاس کوئی پستول وغیرہ نہیں تھا۔ جب گاڑی راولپنڈی شہر کے قریب ایک پرانے نالے کے پل کے پاس پہنچی تو میں نے کیلاش چندر سے کہا یہاں ایک طرف گاڑی روک دو۔ اس نے کچی سڑک پر گاڑی اتار کر اندھیرے میں درختوں کے پاس کھڑی کر دی۔ میں نے کیلاش چندر سے کہا تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ گاڑی سے نکل کر میرے ساتھ چلنے لگا۔ یہاں ہماری ایک خفیہ جگہ ہے جہاں ہم نے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے ریڈیو ٹرانسمیٹر چھپایا ہوا ہے۔ میں کرنل چڈا کو وائرلیس پر اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے پاس آ رہے ہیں۔ یہاں زمین اونچی نیچی اور سنگلاخ تھی، ہم برساتی نالے کے چھوٹے سے پل پر سے گزر کر دوسری طرف آ گئے۔ جہاں اندھیرے میں ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کیلاش چندر سے کہا وہ سامنے کوٹڑی ہے، میں وہاں جا کر وائرلیس پیغام کرنل چڈا کو دے کر ابھی آتا ہوں۔ تمہیں اس لیے ساتھ لایا ہوں کہ اگر کرنل چڈا نے تم سے بات کرنے کی خواہش کی تو میں تمہیں بلا لوں، تم یہاں ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کیلاش چندر کو خاص طور پر ایسی جگہ بیٹھنے کو کہا جہاں اس کے پیچھے نالے کی ڈھلان تھی۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھ گیا ہے تو میں رات کے اندھیرے میں اس کوٹڑی میں چلا گیا جس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ کچھ دور تک اندھیرے میں چلنے کے بعد میں رک گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا کیلاش چندر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں وہاں سے ایک دم پیچھے ہٹ کر 10-15 قدم چلا اور اوپر سے ہوتا ہوا واپس اس طرف چل پڑا جہاں میں نے کیلاش چندر کو بٹھایا تھا۔ مجھے کچھ فاصلے پر اندھیرے میں اس کا ہیولہ دکھائی دیا، میں اور دوسری طرف ہٹ گیا۔ یوں ایک جگہ سے میں پل کی جانب ہو کر برساتی نالے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں کیلاش چندر کی پشت پر نکل آیا۔ اب میں بڑی احتیاط سے اس طرح قدم اٹھانے لگا کہ میرے قدموں کی آواز پیدا نہ ہو۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کیلاش چندر بھی کوئی آواز نکال سکے۔ میرا یہ دشمن بلکہ پاکستان کا دشمن اس وقت مجھے ایک چھوٹا سا میمنا معلوم ہو رہا تھا جس کو ٹھکانے لگانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ صرف اس بات کی احتیاط کر رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے حملہ آور ہوتا دیکھ کر شور نہ مچا دے یا کوئی ایسی آواز حلق سے نہ نکلے جس کو سن کر دوسرا آدمی یعنی پاکستان کا دشمن جیکب وہاں سے گاڑی لے کر فرار ہو جائے۔ اگر وہ فرار ہو جاتا تو پھر اس کا دوبارہ ہاتھ آنا ممکن نہیں تھا۔ میں جھک کر دبے پاؤں چلتا کیلاش چندر کے پیچھے سے اس کی جانب برابر بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے ایک قدم کے فاصلے پر پہنچا اس نے شاید میری آہٹ سن لی تھی۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، اس نے شاید مجھے پہچان لیا تھا۔ وہ منہ سے کچھ بولنے ہی والا تھا کہ میں نے اس کی گردن اپنی گرفت میں لے لی اور بائیں بازو کے شکنجے میں کس کر اتنی زور سے جھٹکا کہ پہلے تو مجھے لگا کہ اس کی گردن الگ ہو گئی ہے، مگر گردن الگ نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسے وہیں لٹا دیا، اس کی گردن کو ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا، مجھے اس کی گردن کی ہڈی کہیں نہ ملی، گردن کی ہڈی ٹوٹ کر نیچے چلی گئی تھی۔ میں نے اس کی لاش وہیں پڑی رہنے دی اور اندھیرے میں غور کرتا ہوا نالے کے پل پر سے ہو کر اس جگہ پر آ گیا جہاں جیکب گاڑی میں بیٹھا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اکیلے آتے دیکھا تو گاڑی کی کھڑکی میں سے سر باہر نکالتے ہوئے پوچھا سر کیلاش بابو کہاں ہیں؟ میں نے اسے کہا وہ کرنل صاحب کے پاس ہے، تم بھی آ جاؤ، کرنل چڈا نے تمہیں بھی بلایا ہے۔ میں نے جیکب کو زیادہ دور چلنے کی تکلیف نہ دی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں سے نکل کر 2 قدم آگے بڑھا میں نے پیچھے سے اس کی گردن میں اپنا بازو ڈال کر اوپر کو کھینچتے ہوئے یک کے بعد دیگرے 3 جھٹکے دیے، وہ بھی میرے بازو میں جھول گیا۔ میں نے اس کی لاش بھی وہیں زمین پر اندھیرے میں ڈال دی اور خود فیٹ گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر کے واپس موڑا اور راولپنڈی شہر کی طرف سڑک پر ڈال دیا۔ ابھی راولپنڈی کی روشنیاں کچھ فاصلے پر تھیں اور بڑی سڑک بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے فیٹ گاڑی کو وہیں ایک طرف چھوڑا اور خود بڑی سڑک پر آ کر پنڈی شہر کی طرف چلنے لگا۔ پیچھے ایک لاری شاید لاہور سے آ رہی تھی، میں نے اسے ہاتھ دیا۔ بس کی روشنی مجھ پر پڑی تو ڈرائیور نے ذرا آگے جا کر بس روک لی۔ میں اس میں بیٹھ گیا اور راولپنڈی کے بس اسٹاپ پر اتر گیا۔ یہاں سے میں ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی ایک لاری اڈا ہے جہاں سے لاریاں آزاد کشمیر کی طرف جاتی ہیں، مگر یہ لاریاں دن کے وقت چلتی ہیں۔ مجھے رات گزارنی تھی، میں وہاں سے اپنے ہوٹل والے کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا، وہیں اسٹیشن کے 2nd کلاس ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ 2-3
مسافر پہلے سے وہاں آرام کر رہے تھے۔ ایک بیت کا دیوان خالی پڑا تھا، میں اس پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھ پر غنود کی طاری ہونے لگی تو میں اٹھ کر باہر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ میں سونا نہیں چاہتا تھا، اس حالت میں میرا غافل ہو کر سو جانا میرے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے صرف اتنی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر دیں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ بھی نہ کرنا چاہیں تو ایٹ لیسٹ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے۔